بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکھ کے توڑ دیتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں کہ رکھا ہی نہیں، شروع سے رکھا ہی نہیں، چھوڑ ہی دیا، اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ رکھا تو تھا لیکن توڑ دیا۔ اچھا، اب ان دونوں کی دو صورتیں ہیں، رکھا ہی نہیں، چھوڑ ہی دیا، یا تو عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر، بیمار ہو گیا، یا سفر پہ جا رہا ہے، یا خواتین کے کچھ مخصوص معاملات، روزہ چھوڑ ہی دیا، رکھا ہی نہیں ہے، عذر کی بنا پر۔ عذر کی بنا پر ہو تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر مریض بیمار ہو گیا ہے یا سفر پر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور چھوڑنے کی دوسری صورت بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی بیماری یا کسی بھی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیا، رکھ سکتا تھا اور اسے رکھنا چاہیے تھا، چھوڑ دیا اس نے، تو لم یقضى عنہ وان صام الدہر کلہ، اب پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے نا تو وہ ایک جو روزہ چھوڑا ہے اس کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو چھوڑنے کی دو صورتیں ہوئیں، عذر اور مجبوری کی بنا پہ چھوڑا، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ پاک بعد میں رکھے گا، پورا ثواب دیں گے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے چھوڑا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اور بہت بڑے ثواب سے محروم ہوا۔ لیکن دونوں صورتوں میں، عذر کی بنا پہ چھوڑے یا بغیر عذر کے چھوڑے، بعد میں اس کے ذمے ایک ہی روزہ ہے، اس کے ذمے بعد میں ایک ہی روزہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے روزے کی قضا، جو چھوڑ دیا ہے اس کی قضا۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ روزہ اس نے چھوڑا۔ اب دوسری صورت، روزہ رکھا، رکھ کے توڑ دیا۔ اس توڑنے کی بھی دو صورتیں ہیں، عذر پیش آ گیا، مجبوری پیش آ گئی، توڑ دیا۔ جیسے اچانک سفر پیش آ گیا، سفر مشکل ہے، روزہ توڑ دیا۔ طبیعت خراب ہو گئی، اس قدر خراب ہوئی کہ توڑنا مجبوری بن گیا، توڑ دیا، یا وہ خواتین والے جو معاملات ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو روزہ چھوڑا ہے، چونکہ مجبوری کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس پر بھی رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے۔ ایک چھوڑا ہے تو ایک رکھنا ہے، دو چھوڑے ہیں تو دو رکھنے ہیں، تین چھوڑے ہیں تو تین رکھنے ہیں، مجبوری کی بنا پر۔ چھوڑنے کی دوسری صورت، روزہ توڑنے کی دوسری صورت، ایک تو یہ ہو گئی نا، مجبوری کی بنا پہ توڑنا پڑ گیا۔ روزہ توڑنے کی دوسری صورت، عذر کوئی نہیں تھا، مجبوری کوئی نہیں تھی، وہ بڑے آرام سے رات تک روزہ رکھ سکتا تھا، مکمل کر سکتا تھا، کسی وجہ سے، کسی اور وجہ سے شہوت غالب آ گئی اس پر، خواہش غالب آ گئی اس پر، اور کوئی، اس نے روزہ توڑ دیا۔ اب یہ سمجھنا ہے، اس شخص پر دو چیزیں ہیں، ایک روزے کی قضا، جو روزہ توڑا ہے بغیر عذر کے اس کی قضا، اور کفارہ، دوسری چیز کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ اس نے رمضان کے بعد 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں، بغیر عذر رمضان کا ایک روزہ توڑنے پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ قضا یہ ہے ایک روزہ رکھے، اور ساتھ کفارہ ہے 2 ماہ 60 روزے مسلسل رکھے۔
اگر کوئی ایسا عذر اور مجبوری پیش آ گئی کہ اس کے لیے 2 ماہ روزے رکھنا ممکن نہیں ہے، غریب کی صحت اجازت نہیں دیتی، اصل حکم تو یہی ہے 2 ماہ رکھے، اور اگر وہ 2 ماہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو، محتاجوں کو، مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ یہ روزے کا حکم ہے۔ روزہ چھوڑ دینا اس کی 2 صورتیں، روزہ توڑ دینا اس کی 2 صورتیں۔ روزہ چھوڑ دینے کی صورت میں ایک ہی روزہ ہے، عذر کی بنا پہ چھوڑا، بغیر عذر کے چھوڑا، اس نے بعد میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے، صرف قضا ہے۔ اور روزہ توڑنا، عذر کی بنا پر روزہ توڑا، صرف قضا ہے، ایک روزہ، بغیر عذر کے روزہ توڑا تو پھر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ ہمیں ان روزوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے اور کسی بھی قسم کی غفلت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔